ہوگی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزل سخت دشوار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقات و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے گرد آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب نہیں آنے دیتی۔ جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ اس سے کہا جائے گا اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور انشاءاللہ اسی عمل پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اگر تو نافرمانی